ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی، آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا۔ کیا سنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقول، آپ نے دعا مانگی، آپ کہہ رہے تھے اللہم، اے اللہ، ارحم خلفاءنا، یا اللہ ہمارے خلفاء پر رحم فرما۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ جو میرے خلفاء ہیں، جو میرے خلیفے ہیں، ان پر رحم فرما۔ وہ کون ہیں خلیفے؟ قلنا یا رسول اللہ، فرماتے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وما خلفاءکم، آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے خلیفے کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا۔ علماء امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علماء، ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال فرمایا الذین، قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین، میرے خلفاء وہ ہیں یاتون من بعد، جو میرے بعد آئیں گے، اور فرمایا یروون احادیثی و سنتی، روایت کریں گے میری احادیث کی، میری سنت کی، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دین سکھائیں گے، تبلیغ کریں گے، میری احادیث لوگوں تک پہنچائیں گے، میری سنت لوگوں تک پہنچائیں گے۔ فرمایا وہ میرے خلفاء ہیں، وہ علماء میرے خلیفے ہیں۔ یہ حدیث پاک کی تبلیغ کرنے والے، جتنے بھی حدیث پاک کی تبلیغ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء ان کو فرمایا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے، یہ حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے المعجم الکبیر میں، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، المعجم الاوسط میں بھی روایت کیا ہے، اور المعجم الاوسط میں یہ حدیث پاک 5846 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور آگے حدیث پاک ہے حضرت جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، آپ نے فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، بالخیفی منن، فرمایا آپ کھڑے ہو گئے مسجد خیف میں، آپ کھڑے ہو گئے منع میں، اور آپ نے دعا مانگی، فقال ندر اللہ، آپ نے دعا مانگی، فقال ندر اللہم رأن سمیا مقالتی، اے اللہ، آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھ، اس کے دل کو خوش کر دے، اے اللہ جو انسان، جو میرا امتی، فرمایا سامع مقالتی، میری بات کو سنتا ہے، فوعاہا، اور اس کو یاد رکھتا ہے، ثم ادھا الی من لم یسمعھا، اور پھر آگے تک اس کو پہنچاتا ہے جیسے مجھ سے سنی، فرب حامل، بہت سے ایسے لوگ ہیں، فقہن، جو فقہ کے حامل، فہم اور بصیرت والے، بڑے عقل مند، دانا، سمجھدار، دانش مند ہیں، لا فقہ لہو، لیکن اس کے باوجود فرمایا وہ اتنا گہرا تدبر نہیں رکھتے، ورب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، اور بہت سے ایسے ہیں سمجھ بوجھ کے حامل جو میری بات کو اس شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ بصیرت اور فہم رکھتا ہے۔
یعنی ان الفاظوں کا مطلب ایسا ہے کہ بہت سے ایسے جو ہے دانشمند لوگ ہیں جو میری بات کو نہیں سمجھتے، اور جب جو حدیث پاک کو تبلیغ کرنے والا ہے جو ایسے لوگوں کی طرف پہنچا دیتا ہے جو اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھنے والے ہیں۔ اس حدیث پاک کے یہ بہت پیارے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اس انسان کو خوش و خرم رکھ جو انسان میرے حدیث کی، میرے قول و فعل کی، میری باتوں کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ حدیث پاک کی خدمت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک کی تشہیر کرنے، آگے شیئر کرنے اور آگے لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔